اومنی گروپ 2-4 کمپنیوں سے آج 90 سے زائد کمپنیوں پہ کیسے کھڑی ہوئی ہے؟ اس کی گروتھ کیوں کر ہوئی ان 10 سالوں میں جب آپ کی حکومت تھی؟ وہ بیوقوفو، وہ جاہلو، وہ نہیں ڈرے گا تمہارے اٹکنڈوں سے۔ 362 ایکڑ پاکستان سٹیل مل کی زمین جس سے 4.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، 7 ایکڑ پرائم لینڈ ہے گلستان جوہر کی، مندر کے پلاٹ، لائبریری کے پلاٹ، جمنیزیم کے پلاٹ، ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے۔ کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں یا جو اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایگزیکٹ جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھ پہ الزام لگاؤ، کیس چلاؤ اور پھانسی چڑھا دو، مگر یہ کیا بکری چھکری، یہ ڈرامہ، یہ کک بیکس اینڈ کمیشنز اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس میں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ آنے دو ان طوفانوں کو، ہم تو ان طوفانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اومنی گروپ کو صرف ایک گروپ ہے جس کو سبسڈی دی گئی، اس سبسڈی کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ ڈرامے تم کرے جاؤ، اس سے میں اور پاپولر ہوتا رہوں گا، ایک نہیں 50 کیس بناؤ۔ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر بخاری۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس مقدمے میں دوران سماعت حکم دیا کہ بلاول بھٹو معصوم ہیں، ان کا کبھی کاروبار یا بزنس سے تعلق نہیں رہا۔ مراد علی شاہ کی عزت نفس مجروح کی گئی ہے، لہٰذا بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے نام ای سی ایل اور جے آئی ٹی رپورٹ سے نکال دیے جائیں اور نیب جعلی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش 2 ماہ کے اندر مکمل کرے۔ اب ملک کی سب سے بڑی عدالت کا بذریعہ حکم پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو معصوم قرار دینا سیاست اور جے آئی ٹی کی حیثیت کے لیے انتہائی معنی خیز ہے۔ جے آئی ٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آئی ایس آئی، ایف بی آر اور ایس سی پی جیسے اہم ادارے بڑے اداروں کے ممبران پر مشتمل ہے، اور حیرت یہ ہے کہ عدالت کو شبہ ہے کہ جے آئی ٹی ڈکٹیشن لے رہی ہے یا انتقام۔ گویا عدالت کے یہ شک و شبہات سوالات کی ایک لمبی فہرست کو جنم دے رہے ہیں۔ کیا حساس ادارے سمیت کسی بھی ادارے کا سیاسی انتقام میں مہرہ بننے کا بیانیہ درست مان لیا جائے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف انتہائی ڈیمیجنگ رپورٹ پیش کرنے والی جے آئی ٹی کی اپنی ساکھ، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی حیثیت کس حد تک ڈیمیج ہوئی ہے؟ آصف علی زرداری نے پیسہ بنایا، مگر بلاول اس تمام سسٹمیٹک منی لانڈرنگ کہہ لیجئے، اس تمام منی لانڈرنگ سے لا تعلق اور بے خبر، لہٰذا بے گناہ۔ صلح تعلقی کا یہی سٹیٹس پینما مقدمے میں مریم نواز شریف کا، مگر 7 سال قید۔ سوال نیچرلی یہی اٹھتا ہے کہ تفریق کیوں؟ وجوہات قانونی ہیں یا پھر کچھ اور؟ عدالت عالیہ سے ملنے والے معصومیت کے سرٹیفکیٹ کے بعد بلاول بھٹو کا سیاسی قد کاٹ تو پڑا، مگر ملک کے طاقتور اداروں کو کیا یہی مطلوب تھا؟ another big question۔ وگرنہ تو معاشی دہشت گردی کے جس میکنزم کی جوائنٹ انویسٹیگیشن نے تفصیل دی ہے اور بڑی ڈیٹیل اورینٹڈ تفصیل ہے، وہ براہ راست بلاول کو حصے دار ٹھہراتی ہے کہ جے آئی ٹی کے صفحہ 18 میں درج ہے کہ پاک لین پرائیویٹ لمیٹڈ کے بینیفیشل اونرز آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہیں، یعنی کہ پاک لین لمیٹڈ کے ذریعے 1.5 ارب روپے کا غبن کیا گیا۔ صفحہ 57 یہ کہتا ہے، جو ابھی آپ سکرینز پہ بھی اپنے دیکھیں گے، کہ 1979 میں پاک لمیٹڈ کمپنی صدر الدین ہاشوانی نے بنائی، جو 1989 تک ان کی ملکیت رہی، جسے 1989 میں آصف علی زرداری نے فرنٹ مین اقبال میمن سمیت خریدا۔ اب اس کمپنی میں آصف علی زرداری، بلاول زرداری، اقبال میمن کے 25% شیئرز ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، رحمت اللہ حبیب اور یونس قدوائی کے 12.5% علیحدہ شیئرز ہیں۔ صفحہ 62 کے مطابق جے آئی ٹی ممبران کی جانب سے نیب کو سفارش کی گئی کہ آصف علی زرداری، ان کے فرنٹ مین یونس قدوائی، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جائیں، 1.5 بلین قرض کی مد میں اور 3.74 بلین روپے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی مد میں واپس لیے جائیں۔ ایک جے آئی ٹی کی بنیاد پر حکم ملا کہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنس درج کر دیا جائے، دوسری جے آئی ٹی میں شواہد ناپید تو لہٰذا اصغر خان کیس بند کرنے کی استدعا دیکھی ہم نے، تیسری جے آئی ٹی یہی الحمدللہ نیت ہی مشکوک اور ملزم معصوم۔ واللہ عالم اب یہ قانون کی تشریح ہے یا تفریق، مگر ایک بات ضرور سرٹن ہے کہ سیاست اور احتساب میں بڑھتی ہوئی بے یقینی کے لیے برا شگون ضرور ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر ہاتھ اسٹے ود نیوز آئے۔
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सेनेटर बेहरामन तंगी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाई हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब PMLN की रहनुमाई कर रहे हैं। तर्जुमान चीफ मिनिस्टर पंजाब तहरीक इंसाफ से शहबाज गिल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनपुट लेंगे डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स NAB सिंध से जो रह चुके हैं और वाइट कॉलर क्राइम को समझते हैं, देख चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगाज करूंगी आपसे शहबाज गिल साहब, बताइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ JIT की अपनी हैसियत और क्रेडिबिलिटी मजरू हुई है आपकी नज़र में? एंड एज ऑफ राइट नाउ बिलावल भुट्टो जरदारी को इनोसेंट करार दिया जाना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद ये भी तबसरा करना कि जो नेक्सस है वो साबित करना होगा ओमनी ग्रुप, पॉलिटिशियंस और बहरिया टाउन समेत द बिग विग्स एंड द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द कंट्री, एंड ऑफ द डे इफ इज जस्ट द ओमनी ग्रुप एंड नॉट जरदारी, नॉट बिलावल, तो क्या PTI का अपना स्टैंड करप्शन के हवाले से और बड़ी मगरमच्छों के हवाले से मुतासिर होगा? शुक्रिया महर। देखिए, अगर आप गौर करें तो इसमें सारी जो एपिसोड हुई है, इसमें ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि करप्शन नहीं हुई, इसमें ये तो किसी ने नहीं कहा कि उनका पैसा नहीं लूटा गया, इसमें ये तो किसी ने नहीं कहा कि ओमनी ग्रुप या जो भी अकाउंट्स की डिटेल सामने आई इसमें कोई पैसा नहीं गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जो चीज़ आई है वो ये है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वो बहुत छोटे थे, जो जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उनको कोई इस तरह से विंडिकेट नहीं किया गया कि अगर आने वाले टाइम में उनके खिलाफ कोई प्रूफ आता है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट उन्हें जो मुझे समझ है, जो कोर्ट ने आज कहा है, वो ये कहा है कि वो जबकि ये ट्रांजैक्शन है वो बहुत छोटे थे, लेकिन उनके वालिद को तो इम्प्लीकेट किया हुआ है ना, अभी भी नज़र आ रहा है उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें। तो जो PTI का स्टांस है या गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो उनका स्टांस है करप्शन के खिलाफ, उसमें या तो कोर्ट सबको छोड़ दे और कहे कि ये सब कुछ गलत था, तो फिर तो मैं आपकी बात मान लूंगा कि हमारे स्टांस को ये धचका लगा। लेकिन उस स्टांस में अगर कोर्ट ये समझती है कि इस बंदे का, क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, उनका ये राइट है, पाकिस्तान की सबसे आला तरीन अदालत है, उनका फैसला हमें और बाकी सबको मानना पड़ेगा। अगर वो अदालत ये समझती है कि इसमें ये एक शख्स जो है इसका डायरेक्टली एक्टिव कसूर नहीं है, इसमें इसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस शख्स की, तो डेफिनेटली कोई दूसरा शख्स है। हाउ डू यू सर्टेन दैट? अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका कानूनी इनपुट भी लेना चाहूंगी जस्ट फॉर अ सेकंड, बिकॉज मलिक अहमद खान साहब बिसाइड्स बिलोंगिंग टू PMLN आप कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं। मुझे ये समझाइएगा सर, कैन यू बी डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय वर्च्यू ऑफ A योर पोस्ट एंड B योर एज? मुराद अली शाह by because of his post, can a chief minister not be implicated? जब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, जो उन्होंने फैसले लिए फॉर इंस्टेंस, या एज चीफ मिनिस्टर जो सिख इंडस्ट्रीज के लिए लोन उन्होंने एक्सटेंड किए और मुसलसल किए, सो बाय वर्च्यू ऑफ योर पोस्ट एंड योर एज, ये। और दूसरा मुझे एक पैरेलल ड्रॉ करके बताइएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर फैसिनेटेड टुडे, और कहा जा रहा है कि भाई इस तरह तो फिर मरियम नवाज शरीफ को भी अगर आप उनका देखें तो शी हैज ऑल्सो बीन कन्विक्टेड कि शी हेल्प्ड, एडेड एंड अबेटेड हर फादर इन कंसीलिंग द एसेट्स, यानी कि छुपाने के अंदर उन्होंने मदद फराम की अपने अब्बा जान की, एक एक्टिव रोल अदा किया, उनको ये भी उनको पनिशमेंट मिली है। सो इफ यू ड्रॉ पैरेलल्स, does it make sense to you? Is it the right of the court to say कि भाई ये innocent है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका नाम निकाल दिया जाए? शुक्रिया मेहर। देखिए, मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के केस में ऑनेस्टली आई एम एट लिबर्टी कि मैं सब्जेक्टिवली चीज़ों को एनालाइज कर सकूं। PML के केस में तो हमारी एक थी पोजीशन कि हम ऑब्जेक्टिवली बात से हट के कानूनी मैंने आपसे राय ली है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं JIT की रिपोर्ट के मुतल्लिक़, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो उस केस की लीगैलिटी है और उस केस की जो फैक्ट फाइंडिंग है वो है, उसको आप एक तरफ रख दें, उसके ऊपर कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि जो गवर्नमेंट ने एक्ट किया था इन पुटिंग द नेम्स इन ECL, और उस पे कोर्ट ने कोई एक ऑबिटर डिक्टम अपनी कही, जो एक ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोई उनकी स्टेटमेंट आई जो मीडिया में रिपोर्ट होगी। अब देखना ये कि वो ऑर्डर का हिस्सा बनती है कि नहीं बनती। आपने बड़ी दुरुस्त अंदाज में ये बात की है कि क्या कोर्ट किसी की बलिहाज उम्र और बलिहाज ओहदा उनकी कोई बेगुनाही के मुतल्लिक कह सकती है, वो भी ऐसे केस में जिस केस की अभी तफ्तीश NAB को भेजी जा रही है, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसमें अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम कंटेंट्स का जो कि एलिज्ड हैं उनके ऊपर उन्होंने उसके लीगल इतराज़ात उठाए हैं। पैरावाइज कंटेंट्स में जो उसका जवाब है वो अभी तक उन्होंने नहीं दिया।
ان کا جب جواب آ جائے گا تو تب بات کرنا بڑا ہی مناسب ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. اور ہماری تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ بھی یہی بحث چل رہی ہے, جو آن کیمرہ بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے, جو پرائیویٹلی بھی یہ ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ آپ جو یہ تاثر ابھار رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ نے برانڈ کر دیا کہ کرپشن, آپ نے ایک پوزیشن لے لی. تو جب آپ نے ای سی ایل میں نام ڈالا اور ایک آٹومیٹک مینر میں وداؤٹ اپلائنگ جوڈیشیس مائنڈ آف دا گورنمنٹ, کیونکہ کیبنٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے آفٹر لوکنگ انٹو دا آل فیکٹس. تو آج جب یہ بڑی سبکی کی بات تھی حکومت کے لیے کہ جب سپریم کورٹ یہ آبزرو کرے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام کیوں ڈالا جا رہا ہے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز اپنی جگہ ہیں, کس کے ڈائریکشنز میں ڈالا گیا ہے, کیا مقصود تھا, کیا مقصود تھا. تو اس کے ساتھ جو پوری پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ آج کمپرومائز ہوئی ہے. اس سے اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے, بلاول بھٹو صاحب کو ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی کلیئرلی ثابت ہوئی کہ حکومت کا جو موقف تھا کہ یہ لوگ کہیں بھاگ نہ جائیں, تو اس میں آج سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد پیپلز پارٹی کے بہت سے زعماء ہیں, جن میں نثار کھوڑو صاحب جیسے سینئر لوگ تھے, ایک بڑا پرٹیننٹ سوال انہوں نے اٹھا دیا آج بعد میں, اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی شاید یہ بات کی کہ بھائی دیکھیں جو پاسپورٹس تھے تو گورنمنٹ کے تو یہ نوٹس میں تھا کہ ایف آئی اے نے وہ پاسپورٹس کورٹس کے اندر سرنڈر کروائے, جن میں بلاول کا پاسپورٹ بھی تھا, جن میں غالباً آصف زرداری صاحب کا پاسپورٹ بھی تھا. تو اب یہ کس حد تک زیادتی ہوگی کہ جب ایک کورٹ ایک چیز کی کوگنیزنس لے چکی ہے اور آپ کے پاسپورٹس کو سرنڈر کروا رہی ہے, تو پھر نام کو ای سی ایل کے اندر ڈالنا تو یہ تو ڈبل جیپڈی کے مترادف ہو جائے گا. تو حکومت تو ایلیگل ایکٹ نہیں کرتی. تو سپریم کورٹ نے شاید غالباً گل صاحب would you want to respond quickly, اس سے پہلے میں سینیٹر تنگی صاحب کے پاس آؤں, کس کے کہنے پہ اور کیا مقصود تھا؟ یہ تو بہت سر of course these are damaging questions unto themselves to be honest. جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں وہ تو اب ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سوٹ کرے گا آج کی سٹوری ٹاپ یہ ہے کہ ہم اسے ڈیمیجنگ کویسچن. گورنمنٹ تو اس میں کہیں انوالو نہیں تھی, یہ گورنمنٹ کے حکم پہ تو جے آئی ٹی نہیں بنی تھی, گورنمنٹ کے حکم پہ تو جے آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا, گورنمنٹ کے حکم پہ تو یہ ساری جتنا جو کچھ سامنے آیا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں کہیں سے لے کے آئی, یہ تو جے آئی ٹی بنی. تو یہ بھی آپ کہتے ہیں اور پھر کریڈٹ بھی لیتے ہیں, پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں, ڈیٹیلز بھی مندرجات بھی شیئر کرتے ہیں. ای سی ایل میں تو بہرحال سر کسی اور نے نام نہیں ڈالا نا, بھارت نے تو نہیں نام ڈالا, مودی سرکار نے, آپ نے ڈالا ہے نا. جی مہر بالکل ہم نے ہی ڈالا ہے, مودی تو ادھر آ کے ای سی ایل پہ نام نہیں ڈال سکے گا نا, ڈالنا تو وہ چاہتا ہوگا بہت زیادہ, ڈالنا تو وہ چاہتا ہوگا یہاں پہ ای سی ایل میں نام آ کے, اور وہ اس کی کوشش بھی بڑی ہوگی مودی کی. لیکن آپ کسی اور ملک کی اگزامپل دے لیں, مودی تو یہاں آ کے نہیں ڈال سکتا نا ای سی ایل میں نام, آپ ذرا اس میں تو کیئرفل رہیں تھوڑا سا. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈالا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا وہی ڈالے گا. انڈیا کا پرائم منسٹر, انڈیا کے پرائم منسٹر کا پاکستان کے کس کے ڈائریکشنز تھے؟ تو میں جواب دیتا ہوں, میں آپ کو جواب دینے لگا تھا, آپ نے پھر مجھے اس میں انٹرجیکٹ کر دیا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, میں اس ٹائم سپریم کورٹ کے سامنے تو نہیں ہوں نا, آپ نے سوال کیا مجھے دے رہے ہیں, اور ان کے سوال کا بالکل. کن کے سوال کا؟ سپریم کورٹ کے سوال کا. وہ سپریم کورٹ کے سوال کا تو اٹارنی جنرل صاحب سوال جواب دیں گے, میں تو اپروپریٹ بندہ نہیں ہوں. اسٹیٹ پروسیکیوٹر, اوکے, وہ ان کے پاس آج جواب نہیں تھا, بٹ وڈ یو لائک ٹو کلیریفائی, اور وڈ یو لائک عوام کو تو آپ جواب دیں ہیں. میں سپریم کورٹ کو کلیریفائی کرنے کے لیے تو کوالیفائی نہیں کرتا نا, وہ تو گورنمنٹ کا ایک سٹانس ہوگا فارمل. میں تو مہر عباسی کے شو میں آیا ہوں, وہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں. اور عوام سے مخاطب ہے نا, تو جی بالکل عوام سے ہوں, لیکن یہاں سپریم کورٹ تو نہیں لگی ہوئی نا. سپریم کورٹ ہوگی تو وہاں پہ حکومت کے لائر جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں گے اور اپنا ٹائم نہ گین کریں, جواب دیجئے کس کے ڈائریکشنز پہ یہ کیا ہوگا. جی کیا ہوا آپ کا؟ مجھے بات نہیں کس کے ڈائریکشنز پہ یہ کیا؟ واز اٹ اے ڈائریکشن, واز اٹ جی میں اس کا جواب آپ کو دے رہا تھا, آپ نے کیونکہ انٹرجیکٹ کر دیا, پھر ہم کسی اور طرف نکل گئے, پھر آپ دوبارہ آ کے اسپیسیفکلی سوال کا جواب مانگ رہی, تو کیونکہ آپ مانگ رہی تو میں دیتا ہوں, ہوپ فلی دس ٹائم آپ مجھے انٹرجیکٹ نہیں کریں گی. تو جواب میرا یہ ہے اس پہ کہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ جے آئی ٹی بنی, آپ کو پتا کیسے بنی, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جے آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ کیا, اس کے سامنے جب جے آئی ٹی میں سے اتنی بڑی تعداد میں آئے تو آپ کے سامنے جب بھی اتنی بڑی تعداد میں کہیں کرپشن آتی ہے تو یہ ایس او پیز ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ جائے گا. نیب نے ریکویسٹ کی, جب نیب نے یہ ریکویسٹ کی تو ان کا نام ڈال دیا گیا. اب حکومت کی اس میں انوالومنٹ تو نہیں ہے نا, حکومت کو کہا گیا, حکومت نے ایز اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ان کی رسپانسبلٹی ہے انہوں نے نام ڈال دیے.
اس کے بعد جب دوبارہ سپریم کورٹ میں کیس گیا اس پہ دوبارہ بات ہوئی, حکومت کے سامنے دوبارہ حکومت نے نام نہیں نکالے جو نام سر. یہ تو مجھے پتا ہے نا, I'm not asking you for the chronology of things for the love of God sir, مجھے chronology پتا ہے. چلیں جسٹ اے سیکنڈ سر. سینیٹر تنگی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. اینڈ یہ وائلڈ گوس چیز پہ نہیں جاتے کس کے ڈائریکشنز پہ کیا. آئی مین اٹس اے گریٹ کوسچن آئی نو, اور ہماری جیسی سنسنی خیز انوائرمنٹ میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو چیز کریں, نہیں ملے گا ادھر جواب. سو لیٹس لیو دیٹ. مجھے بتائیے سر, ٹو بگن ود 2009 کے اندر کیا بلاول نابالغ تھے؟ دیکھیے مہر, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور اس وقت پاکستان میں واحد ایک لیڈر ہے کہ جو کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام پولیٹیکل جماعتیں صرف سلیکٹڈ پرائم منسٹر یا اس کی نابالغ ٹیم ان کو پسانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کر سکتے سیاسی میدان میں تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. جیسے آج جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ کیا بلاول بھٹو صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے یا کسی کے کہنے پر کیا ہے. دیکھیں مہر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی شہباز گل صاحب سے اپنے جو بھی سوال کی کسی کا اس نے جواب نہیں دیا, اور وہی پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی. سر آپ ایسا کریے نا, آپ ایسے زبردست جواب دیں میرے سوالوں کے کہ ان کو شرم آ جائے. اب مجھے بتائیں جی, فیک اکاؤنٹ سے کیا بلٹ پروف گاڑیاں نہیں خریدی؟ دیکھیں میری بات سنیں. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیک اکاؤنٹ کا مقدمہ عدالت میں ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. نام بتائیں جس کے فیک اکاؤنٹ ہے ان کو گرفتار کریں, ان پہ کیسز چلیں. اگر فیک اکاؤنٹ, اگر یہ ڈیٹیلز, فیکچوئل ڈیٹیلز اور ایڈمیسیبل ایویڈنس موجود ہو, جدھر پتہ لگ رہا ہو کہ ایئر ٹکٹس خریدے جا رہے ہیں, جدھر پتہ لگ رہا ہو کہ بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, لیڈرشپ یا جس کی بھی خلاف ہو, بکرے صدقے کے دیے جا رہے ہیں, برتھ ڈے کیکس خریدے جا رہے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں مہر, ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی فیس کیا ہے, ابھی بھی فیس کرتے ہیں. اور ایک اور بات سر, ایک اور بات اگین میرے لیے, میں نے کہا بائی ورچو, یہی میں نے ابھی ملک احمد خان صاحب سے بھی پوچھا, بائی ورچو آف ایج بھی, اینڈ آلسو سر اگین میں یہ مجھے نہیں, اور نن آف اس نو رائٹ, اور یہ شک کا فائدہ دیا عدالت نے کہ بلاول کا کیا لینا دینا جب یہ کمپنی سیٹ اپ ہوئی, جب یہ پورا ایک پورا پلان سیٹ اپ ہوا. اٹس اے ہیوج ایمپائر آف ایلیجڈ منی لانڈرنگ رائٹ. مگر سر سوال یہ ہے کہ اگر آپ وہ ایروپلینز انجوائے کر رہے ہوں اومنی گروپ کے, اگر آپ وہ کریڈٹ کارڈز انجوائے کر رہے ہوں, وہ لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہوں, ان گھروں میں رہ رہے ہوں, ایک قسم کا طرز زندگی جو ہے جو آپ کو نامعلوم ہو انجوائے کر رہے ہوں, تو سوال اٹھنا چاہیے کہ خاموشی. مہر 1968 میں عمران نیازی صاحب کا گھر بھی نہیں تھا, اور 1968 میں جناب آصف علی زرداری صاحب کی باپ کی نہیں, ان کی دادا کی نہیں, ان کی باپ کی اربوں روپے کی زمینیں اور اربوں روپے کی جائیداد تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل سوال اٹھتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادارے ہیں, اداروں کو کام کرنے دیں, چور ڈاکو کو پکڑ لیں. اگر مجھے آپ نے بہت ویلڈ سوال اٹھایا, اگر آپ اجازت دیجیے, دس آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس ٹو حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر صاحب, کیونکہ آپ وائٹ کالر کرائم سمجھتے ہیں, آپ ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز بھی رہے ہیں نیب کے اندر, یہ بریگیڈیئر تنگی نے جو بات کی, سینیٹر تنگی نے جو بات کی ہے, یہ واقعی پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, بڑے قد کاٹ کے پولیٹیشنز ہوں, بڑے لوگ ہوں سر, ان کے اپنے دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ ان کی گاڑیوں میں, ان کے ایروپلینز میں, ان کی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. آپ نے اگین اب بھارت میں دیکھ لیجئے, کلوز بائی بہت بڑی شادی ہوئی ادھر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پاورفل سسٹم دیکھا, پاورفل لوگ دیکھے کس طرح چلتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. خان صاحب سے بھی لوگ پوچھ چکے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے انجوائے کرتے ہو, کس کے جہازوں میں پھرتے ہو, کون پے کرتا ہے فلاں چیز کے لیے. سو مجھے بتائیے کہ نیکسس جس کا ذکر کیا گیا کہ اومنی گروپ, سیاستدانوں, ملک ریاض, بحریہ ٹاؤن, ان کا نیکسس جو ہے اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا مزید انویسٹیگیشن کے تھرو. آج یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا, یہ کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے؟ دیکھیں مہر, یہ جو انکوائری ہے نا, یہ اب جے آئی ٹی نے جو اپنی انکوائری لی ہے, ایک پہلے میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی جو ریکمنڈیشن تھی ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے, وہ بیسیکلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس سب کمیٹی کو بھی ریفر کر دیتے, اور ان کی ریکمنڈیشن پہ چھان بین کرنے کے بعد کچھ جو بھی نکالنا ہوتا نکالتے تاکہ ان کی کریڈیبلٹی بہتر ہو جاتی. دیٹ وڈ اے نارمل پروسیجر, جو آئی تھنک تھوڑا سا ہریڈلی کیا گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ ایسے میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ کیس اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. یہ آج کل سارا کمپیوٹرائزڈ نیب کا جس کا خاص طور پہ بینکنگ سسٹم ہے, جو 2+2 کرنا بہت آسان ہے, منی ٹریل بھی کمپیوٹر سے نکل آتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جتنی یہ باتیں ہو رہی ہیں, اب جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو بھیج دیں, نیب کو بھیجیں, نیب ہیز ٹو ری انویسٹیگیٹ.
اور ان کو اس لیے 8 ہفتے دیے گئے کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ کیس نہیں ہے واٹ ایور اٹ از ویدر اس میں پیپلز پارٹی کے نہیں تو نیب کو جب کہتے ہیں 80 نو انویسٹیگیٹ کرو دیٹ مینس کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا ول دے ہیو ٹو ری انوینٹ دی ویل نو یا اسی کی رہنمائی لے کے آگے اسی کی رہنمائی لے وہ آگے چلیں گے بیکاز وینس دے ہیو ٹو پریپیئر انویسٹیگیشن کرتے ہیں مینس کہ الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو گو فار ریفرنس تو پروسیکیوشن کی ایویڈنس کو دے ہیو ٹو نو پراپرلی اس کو ری شیپ کریں گے جہاں ایویڈنس کم ہے اس کو لیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے نام نکل بھی جائیں اس لیے کہ یہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے کہ اس کی جے آئی ٹی کی ریفرنس فائل کریں یہاں پر ریفرنس کی بات انہوں نے کی انہوں نے انویسٹیگیٹ کرے تو ایک ہمیں یہ کیچ سمجھنا چاہیے. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیے میں نے وقفہ لینا ہے بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا کہ بینیفیشل اونر کون تھا یا اگر فوائد اٹھائے گئے کہ نہیں یہ وائٹ کالر کرائم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ اومنی گروپ تو پھنس گیا ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب بھی وجہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی آنکھیں بند بھی ہوں تو اس کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے ڈیپ روٹڈ ایک ایشو ہے اور کتنے پھنس گئے ہیں یہ لوگ مگر سر زرداری صاحب کا کنیکشن زرداری گروپ زرداری کمپنی کا کنیکشن بلاول کا کنیکشن اینڈ فار انسٹنس ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا اینڈ دین مراد علی شاہ کا کنیکشن آپ نے اگر جے آئی ٹی پڑھی ہے کچھ دیکھی ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں then I'd like to quote some things. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اومنی گروپ تو ڈیفینیٹلی دے آر فلی ٹریپڈ اور وہ نیچرلی اپنی غلطیوں کی وجہ سے لیکن باقیوں کا کافی ٹائم لگے گا نیب کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے میں اور اس پہ ایک کنکلوڈ کرنے میں کہ اس میں زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو کو تو آئی ڈونٹ کاؤنٹ آئی تھنک کہ وہ اس وقت واقعی چھوٹے تھے اور یہ الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن سے نام بھی نکل جائے گا لائک وائز مراد علی شاہ صاحب کا بھی لیکن باقی جو نام ہے وہ ان پہ کافی ایفرٹ کر کے کہیں نہ کہیں پر کچھ ایویڈنس ایسی آئیں گے کچھ وٹنسز ایسے آئیں گے پروسیکیوشن کے انہوں نے کافی کام بھی کیا ہوگا جو یہ خود کہیں گے جی کہ ہمیں سون جیسے کانٹریکٹرز ہیں اب کانٹریکٹرز کا جو پیسہ اگر 1 بلین کسی کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو کانٹریکٹر وین ہی از کاٹ اینڈ از آسک فار ہی ول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے سون نے اس طریقے سے کہا تھا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جانا یہ اکاؤنٹ اس لیے بنایا گیا تھا تو دیٹ از آل جب آپ 2+2 کریں گے میں سمجھ گئی ہاں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد بات کریں گے کہ کیا ٹی کی انویسٹیگیشن یا نیب کی انویسٹیگیشن سے پہلے کسی کو انوسنس یا معصومیت کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر مراد علی شاہ صاحب نے بحیثیت فائنانس منسٹر کون سی سمریز اپروو کرائیں کون سے سکھ انڈسٹری لونز کو اپروو کرایا جو بار بار دیکھنے کو ہمیں یہ دیکھا تسلسل میں ہمیں کہ اومنی گروپ کو فائدہ ہوا اس کا 12 ارب روپے میں سے 8 ارب روپے اومنی گروپ کو دیے گئے لونز کی مد میں سکھ انڈسٹریز کی نام کے اوپر تو how can he be declared innocent because of his post? I mean again وہی سوال ہے گھوم کے and again کیا نیب کے اوپر کوئی پریشر ہوگا ملک احمد خان صاحب بھی بتائیں گے کیونکہ ان کی قیادت کے کیس میں احکامات جاری کیے تھے ریفرنسز بناؤ اب کہا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو اور پھر دیکھو اگر ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی سو بالحاظ عہدہ اور بالحاظ عمر کسی کو بے گناہ قرار دینا مجھے بتائیں ملک احمد خان صاحب کے نیب کی انویسٹیگیشن سے پہلے معصومیت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے کیس میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا اور ادھر کہا گیا انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیے کہ اگر ریفرنس بنتا ہے کہ نہیں اینڈ آلسو سر کہ اگر ایک چیف منسٹر کا نام ای سی ایل میں ڈالنا اتنی تضحیق آمیز بات ہے تو کیا ایک وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کرنا ای سی ایل میں ڈالنا سو آن اینڈ سو فورتھ کیا وہ تضحیق آمیز نہیں تھا آر دیز irrelevant questions یا آر دے questions of law now اور just interpretation نہیں مہر میں آپ نے بڑے ہی پرٹیننٹ سوال اٹھائے اور آپ نے بڑی اچھی ان کی آپس میں ایک انوملی بھی ڈرا کر دی ہے بڑا رائٹفلی آپ نے پٹ کر دیا دیکھیں جہاں تک تعلق تھا جو پہلی جے آئی ٹی جو میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بنی تو اس کی لیگل پوزیشن جو تھی وہ اس سے قبل یہ تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی جے آئی ٹی تشکیل دی جاتی تھی تو وہ کبھی کسی جوڈیشل آرڈر کے ساتھ نہیں دی گئی تھی تو یہ کیس آف فرسٹ امپریشن تھا تو اس میں تاثر یہ ابھرا اور عدالت نے بھی اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ کیونکہ اس کیس کا فرسٹ امپریشن کی بنیاد پر وکلاء نے اپنی اسسٹنس کورٹ کو دی تھی جو عدالت نے تسلیم نہیں کی عدالت کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے آپ کا نہیں ہے اور انویسٹیگیشن کے جو میٹرز ہیں وہ بڑے پرانے ہیں ٹائم بارڈ ہیں یہ انویسٹیگیشن کا فورم نہیں ہوگا یہاں پر یہ جواب نہیں دے پائیں گے
لیکن اس سے پہلے اس کیس میں سپریم کورٹ کے اندر ایک پروسیڈنگ چلتی رہی تھی جن میں وہی سوالات جو کہ بعد میں جے ٹی کو ریفر کیے گئے تھے، کورٹ میں ان کا جواب مانگا گیا تھا، جس کی دلیل یہ تھی کہ یہ ٹرائل کے سبجیکٹس ہیں، یہ جہاں پر کنفرنٹ نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ جواب نہیں دیے جا سکتے. تو اب غالباً شاید سپریم کورٹ نے جو یہ جے ٹی ہے اس کو مزید تفتیش کے لیے نیب کے پاس اس لیے بھجوا دیا کہ شاید یہ ٹرائل کے میٹر کی وجہ سے سپریم کورٹ خود اس کو سننا نہیں چاہ رہی. اور دوسرا شاید جو بینچ بیٹھا ہے جو اس کو سن رہا تھا اس میں اب اوبیسلی اور محترم چیف جسٹس صاحب ہیں وہ he is retiring on coming 8 to 10 days. Justice Asif Said Khosa is going to be the next chief justice جو آپ کے بینچ میں تھے. Yes, I understand that. Maybe. دیکھیں وہ شاید انہوں نے کل یہ تاثر دیا تھا کہ میں کوئی امپلیمنٹیشن بینچ بنا دوں گا. پریویس ہیئرنگ کے اندر بھی غالباً کوئی ایسی بات تھی. اب جسٹس آصف سعید خان کھوسا اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو ونس ہی ول کم اینڈ ٹیک ان کے پاس وہ بینچ آئے گا تو وہ کیسے لے کے اس پروسیڈنگ کو جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ درست ہے کہ بلحاظ عمر یا بلحاظ عہدہ، کیونکہ جب چیف جسٹس نے یہ آبزرو کیا تو اس پہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ ایک آئینی پوسٹ ہے اور آئینی پوسٹ کو ای سی ایل کی حد تک انہوں نے تب بھی بات کی کہ اگر آپ نام ڈالیں گے تو آپ بیسکلی وفاق کے اندر شامل ایک اکائی کے اوپر اپنا عدم اعتماد کر رہے ہوں گے. یہاں تک کہہ دیا. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس آپ شیئر کر سکتے ہیں ود انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز. آپ کو کس نے پوچھا، کس نے آپ کو کہا، کیا آپ کو بینچ نے کہا، کیا سپریم کورٹ نے کہا؟ یہ بھی ان کی آبزرویشن تھی جس کا جواب حکومت نہیں دے سکی تھی. تو یہ ساری جو بھی سوال جواب کی گفتگو ہے اس کی بنیاد پر یہ شاید آرڈر کا پارٹ نہیں، یہ چیز بنی، کسی بھی آرڈر کا پارٹ نہیں بنی. یہ کورٹ کے اندر وہ آربیٹر ڈکٹم ہیں جو کورٹ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اپنے وکلا سے سوال کرتی ہے یا جو وہاں پر سرکاری لوگ موجود ہیں ان سے سوال. مگر ادھر جو بات ہے کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے عزت نفس تو پھر نواز شریف کی بھی مجروح ہوئی تھی بحیثیت وزیر اعظم یا ٹو ڈیفرنٹ کیسز سینیٹر صاحب؟ نہیں بالکل. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں تو جو ہم نے لیگل پوائنٹس اٹھائے تھے اس میں تو ہم نے یہ بھی ریفر کیا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کی اپنی ایک ججمنٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ کورٹ آف لا وہ ہوگا جس میں آپ شہادت ریکارڈ کریں گے، وہ کمپیٹنٹ کورٹ ہوگا، وہ کورٹ آف جوریسڈکشن ہوگا. تو جس یہ 184(3) کو تو انہوں نے اپنے It's not a trial court. Yes, absolutely. Exactly. I understand what you're saying. اور یہ بڑی ایک لمبی ہم لوگوں نے جی ایگزیکٹلی. ہاں مگر سر آپ کو لگ رہا ہے سر کہ اگین ادھر آپ لوگ آج بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کہ بلاول اور مراد علی شاہ صاحب کا نام نکال دیا گیا ہے. کیا زرداری صاحب واقعی آپ کے لیے ایک ڈیڈ ویٹ لاس تھے؟ اب ویسے ہم نے دیکھا ہے ابھی بھی حال میں الیکشنز کے اوپر بھی سر کوئی ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہ رہا تھا. زرداری صاحب کی پنجاب کے اوپر بینرز میں سے آپ لوگوں نے تصویر ہٹا دی تھی، آپ لوگوں کے جیالوں نے، کارکنان نے. تو اگین زرداری صاحب جسٹ لائبلٹی ٹوڈے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں مجھے آپ ٹائم دے دیں. دو سوال ہیں، ایک آپ نے جناب آصف علی زرداری صاحب کی بات کی اور ایک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خوشیاں منانے کی بات کی. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کی اس پارلیمانی سیاست کا ایک محور ہے، اور جب وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور بات کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے اور سنتے بھی ہیں اور ان کو اس چیز کے لیے سوچتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے عمران کو مخاطب کر کے کہا کہ اکانومی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، فورن پالیسی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، گڈ گورننس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہو ہمارے ساتھ بیٹھے اور اگر آپ کی حکومت چلتی ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا جناب آصف علی زرداری صاحب 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس وقت پیپلز پارٹی یا جناب آصف علی زرداری صاحب پہ مشکل وقت تھا جب ہم نے مسلم لیگ نواز گروپ کو کہا کہ آئیے ہم سب مل کے اس ملک کو مشکل سے نکال دیں؟ کیا 98 میں جب شہید بی بی نے مولانا پل الرحمان صاحب کو، ولی خان صاحب کو اور نوازادہ نصر الخان کے خلاف پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا اور اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سیاستدان پارلیمان میں آ کے اس ملک کی خدمت کرے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس پارٹی کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے آنکھیں اس نے اونچے کیے ہیں.
اس پارٹی کے لیے اس نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے. تو آپ کے لیے لائبلٹی نہیں ہے؟ نہیں, وہ ایک دیکھیں اس ملک میں اس نے مضبوط جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنی طاقت کو پارلیمان میں دینے کے لیے جو قربانی دی ہے, عوام ان کو جو قربانیاں اور کارنامے آپ ذکر کر رہے ہیں نا, وہ قربانیاں ہوں گی مگر کارنامے تو اس جے آئی ٹی میں. دیکھیں وہ کہتی ہے صفحہ نمبر 52 کہتا ہے سر کس طرح آپ لوگوں نے شوگر ملز کس طرح ایسڈ ویلیوز آپ لوگوں نے یہ یاد نہیں ہے پرائسز کے اوپر بیچی ہیں, دوست باپ کو نوازا ہے. اور یہ ایک لمبا قصہ چل رہا ہے, یہ پتہ ہے دوست باپ کو نوازنے کا قصہ آج کا نہیں ہے, دلے راجہ صاحب کب سے ایکٹیو ہیں, ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں اس کے اوپر. پھر غلام اسحاق خان نے 33 چارجز لگانے کے بعد ان سے اوت نہیں لیا ہے کیا؟ سیپور رحمان نے ان کے پاؤں میں بیٹھ کے معافی نہیں مانگی ہے کیا؟ 11 سال میں جیل میں رہنے کے بعد وہ باعزت بری نہیں ہو چکے ہیں؟ سسٹم کی کوتاہیاں اور پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے تو ہم تو عدالت نہیں ہوتا یا باقی سب دور کے تو 20 سال کے بعد جب عدالتوں نے باعزت بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا تو ہم عدالتوں پہ اعتماد نہ کریں. اور ہم آج عدالتوں کو کہتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے پہ چل رہی ہیں, کبھی عدالتوں کے اوپر آپ یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان, تو یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ کسی کے کہنے پر کیا. ہم تو جے آئی ٹی پرسوں تک جے آئی ٹی اور عدالتوں جے آئی ٹی کے بارے میں آج بھی ہمارا یہ سٹانس ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جے آئی ٹی نے اپنے حد سے تجاوز کی اور آج بھی جے آئی ٹی کو مخاطب کر کے کہا, تو ہم تو وہی بات کرتے ہیں. تو کیوں یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری تو 3 سال کی ٹینیور ہے؟ کیوں یاد دلاتے ہیں فوجیوں کو بھی اور پھر ججز کو بھی کہ تم لوگوں نے تو آتے جاتے رہنا, ہم ادھر ہی ہیں؟ کیوں کرتے ہیں پھر یہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان عدالتوں میں کھڑے ہو کر 11 سال مسلسل کیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے 14 کیسز میں مشرف اور نواز شریف کے کیسز میں حکومتوں میں بری نہیں ہو چکے؟ گل صاحب پھر مجھے بتائیے کہ یہ جس کو زرداری صاحب نے ابھی جلسے کے اندر بدین کے اندر بھی جب للکارا ہے اور کل کہا ہے کہ وہ بے وقوف قوتیں اور لوگ جو ہمیں للکار رہے ہیں, ہمیں ٹیز کر رہے ہیں, باز آ جاؤ, یہ کس سے مخاطب تھے پھر؟ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ ہیں یا کون سی قوتیں ہیں؟ میں ہی ہوں گا جی, میرا خیال میرے سے ہی مخاطب ہوں گے, شہباز کے ساتھ ہی میں خاطب ہوں گے, اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا, میرے لیے ہی ہوگا. دیکھیے مہر 2-3 باتیں, دیکھیے آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمیں جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کے حکم سے بنی. جے آئی ٹی کے پیچھے مینڈیٹ آنریبل سپریم کورٹ کا تھا کیونکہ انہوں نے وہ بنائی تھی. جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی, جے آئی ٹی کو جو کچھ ملا وہ لے کے آئی. جے آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ تمام لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیے جائیں. گورنمنٹ نے رول آف لا کو فالو کیا کیونکہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی تھی, ہمیں فالو کرنا پڑنا, وہ ہائیسٹ کورٹ ہے. مجھے بات تو کر لینے دیجیے حضور, اگر آپ نے بات کرنی میں چپ کر جاتا ہوں, بات کر لیجیے, مجھے بات کر لینے دیجیے. سو جے آئی ٹی کے جب ہیڈ نے ہمیں کہا, حکومت کو کہا کہ ان تمام لوگوں کے نام ڈال دیں, تو جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی. ہم نے منوان اس پہ عمل کر کے رول آف لا پہ کھڑے ہوتے ہوئے, فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا. اچھا, اب آنریبل سپریم کورٹ سمجھتی ہے جو کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہوں, وہ ہمیں غلط کہیں, ہم پھر بھی غلط ماننے کو تیار ہیں. غلط ہے تو تب بھی کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے ڈیسیجن کرنا ہے غلط اور صحیح کیا ہے. تو ہم نہ تو سپریم کورٹ پہ کسی صورت بھی تنقید کریں گے, نہ ہی ہم نیب پہ کریں گے. اگر اس سارا جو میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ یہ نکالتے کہ غلطی ہماری ہے تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن آپ کہیں پہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم نے رول آف لا کو فالو نہ کیا ہو, یا ہم سپریم کورٹ کے پیچھے ان کے احکامات کو بجا لانے میں کہیں کوتاہی کی ہو, تو وہ ہمارے پلے ڈال دیں. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے پیپلز پارٹی کے دوست سے کہا کہ ایسے جوابات دیجئے جس سے شہباز گل کو شرم آ جائے, تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسے جوابات نہیں دیے جس سے مجھے شرم آ جائے, تو کائنڈلی مجھے ایسے جوابات بھی لے دیجئے جس سے مجھے شرم آ جائے. شرم آ جائے, اس سینس میں نہیں کہا تھا شرم آ جائے. جی ملک صاحب بول لیجئے, پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جانا ہے. میں نے جی میں نے صرف 2 باتیں کہنی ہے کہ گل صاحب شرمندگی کے لیے تو شاید آج کا سپریم کورٹ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آپ نے اب مطلب بڑی سبکی کی بات تھی. مطلب آنیسٹلی سپیکنگ میری ایک بالکل کسی بھی باعث کے بغیر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور جہاں تک یہ اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے منوان عمل کیا, تو یہی تو قابل اعتراض بات ہے کہ اگر جے آئی ٹی کیبنٹ کو لکھ کے بھیج رہی ہے تو کیبنٹ نے اس کے اوپر اپلیکیشن آف مائنڈ کرنی تھی, کوئی آٹومیٹک مینر میں, وہ کوئی امپلیمنٹیشن عام نہیں تھی جے آئی ٹی کی. آپ نے دیکھنا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ نے کوگنیزنٹ ہونا تھا اس فیکٹ سے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اس شخص کے اوپر جو کہ
एक बड़ी डिफरेंट पोजीशन में एलेज किया जा रहा है, यानी उन पे इल्ज़ाम ये है कि समा बैंक की जो आपकी इक्विटी थी उसको स्टेट बैंक ने वेव ऑफ किया 16 अरब की हद तक। तो उसमें फाइनेंस देन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया तो सेकंड टियर ऑफ अक्यूज्ड के अंदर आते थे ना, तो आपने ऑटोमेटिकली उनका नाम अंदर डाल दिया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया वो लोग जो मैंडेट देकर उसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो आपने तो उनकी उस सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत बड़ा एतराज़ किया। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आपने इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना था सर। ये प्रॉब्लम थी कि आप उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन आम नहीं थे। तो मलिक साहब क्या शर्म लफ्ज़ आप कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं? मुझे मेरा वक्त खत्म हो रहा है, सो मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। मुझे ब्रिगेडियर साहब से एक बात पूछने दें जो वाकई बहुत अहमियत की हामिल है। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब के इसी नोट के ऊपर इख्तिताम करेंगे, बिकॉज ये अगर आप सफ़ा नंबर 90 के ऊपर ब्रिगेडियर साहब, इसमें लिखा जाता है सिंध बैंक जो है वो 100% उसका प्रोप्राइटरी कंट्रोल जो है वो हुकूमत सिंध के साथ था, बजरिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, मुकम्मल 100% कंट्रोल। सो सिंध बैंक जिसने अरबों रुपए इम्प्रूडेंट लोन्स के अंदर ओमनी ग्रुप को दिए और उसकी फ्रंट कंपनियों को दिए, मुख्तलिफ फ्रंट कंपनियां, अगेंस्ट द रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड इवन बियॉन्ड इट्स ओन टोटल इक्विटी, यानी कि अपना भी जो वजन था और अपनी भी जो इक्विटी थी उसके बियॉन्ड भी। सो इस इवेंट के अंदर अगर ओमनी ग्रुप डिफॉल्ट करती है आज, जो कि अब करेगी, नॉट ओनली विल द सिंध बैंक बी टोटली वाइप्ड आउट, टोटली खात्मा हो जाएगा सिंध बैंक का विद ऑल इट्स इक्विटी, 16 अरब रुपए से जायद की इक्विटी, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत सिंध को तमाम तरह एडिशनल डिफॉल्ट पैसा जो है ना ये खुद भुगतना, तकरीबन 9 अरब रुपए पे करना पड़ेगा। मुझे रोना आता है सिंध के लोगों के ऊपर, बेचारे अगेन ये उधर गरीब लोगों के ऊपर जिनके पास पानी नहीं है पीने को, जो अगेन कराची का कचरा हो या अंदरूने सिंध के हालात हों। मगर सर जब आप वाइट कॉलर क्राइम का जिक्र करते हैं तो इसके अंदर उन टेक्निक्स का भी जिक्र किया जो ओमनी ग्रुप ने इस्तेमाल किए, सिंगल इवैल्यूएटर, डेट प्रॉपर्टी स्वैप, इंफीरियर कोलैटरल्स, सब ग्रुप्स रखना ओमनी ग्रुप के टू डिसीव द बैंक्स, इन सारे टेक्निक्स का जिक्र किया है। और ये नामुमकिन था कि ओमनी ग्रुप इतना फलता फूलता अगर हुकूमत सिंध और तगड़े लोगों का बैकिंग ना होती या उनकी आशीर्वाद ना होती या वो बेनिफिशियल ओनर्स ना होते। तो ये मुझे बस ये बताइएगा 2 महीने के अंदर नैब इस नेक्सस को बेनकाब कर लेगी? आसान है? देखें ये जो JIT ने बहुत काम तो आसान कर दिया हुआ है, सारे नेक्चर्स डिटेल सब चीज़ें उसमें लगाई हुई हैं। जहाँ भी वो समझेंगे नैब के लोग और जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर सफिशेंट प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं है और सिंध गवर्नमेंट ने किस तरीके से टोटल पैसा लोन के लिए दिया, उसके बाद कितना पैसा एक ग्रुप को गया, इट्स वेरी, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है मालूम करने के लिए। सिर्फ ये है कि ये जिस वक्त नैब के पास जाएगा, नैब ने इसको अब इन्वेस्टिगेशन से कन्वर्ट करने के, उनको इसको रीशेप करना है, फॉर्मुलेट करना है, ताकि जो JIT ने चीज़ें दी हुई हैं वो उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें सिंध गवर्नमेंट की फाइनेंस, जो इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो, और उसके बाद कैसे उनकी इंस्ट्रक्शन थी, बोर्ड मीटिंग में कौन बैठते थे, कहाँ पर सिंध बैंक आके इसमें इन्वॉल्व होता है, सिंध बैंक ने लोन के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिफिकेशन होती हैं, वो किसको दिया, क्या कोलेटरल लिया, उसकी क्या वैल्यू थी, एवेल्यूशन टीम ने कैसे किया, ये सारी चीज़ें मालूम करना आई थिंक नाउ नैब के लिए, उनके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे ख्याल में चेयरमैन नैब को एक बड़ी अथॉरिटी है, ही कैन हायर एनीवन, जहाँ समझते हैं कि उनको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, कैपेसिटी बढ़ानी है, सो चेयरमैन नैब शुड डू इट, बिकॉज यही पिछले नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ कि एक ख्वाजा हारिस एक तरफ होते हैं, एक तरफ छोटा वकील होता है, वो उसको मैचअप नहीं कर सकता। तो ये चेयरमैन नैब हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क हियर आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तर मेंबर। तो बेसिकली मर्सिडीज़ और सुजुकी की इधर रेस ना करवाइए, तगड़े लोग हायर कीजिए, वाइट कॉलर क्राइम एक्सपर्ट्स जो हैं, वी हैव अ डर्थ ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली, मगर ऑफ कोर्स ढूंढें ऐसे लोग, काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।